کبھی چھوٹا موٹا گناہ کر لیا تو وہ درمیانے چال چلنے والے لوگ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے۔ تو ان اہل ایمان میں سے جو وارثان کتاب ہیں ان کے کتنے گروہ ہو گئے؟ 3 گروہ۔ اور دوستو یہ 3 گروہ جو ہیں یہی دراصل اہل ایمان ہیں۔ یہ 3 گروہ اہل ایمان ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلے گروہ کے بارے میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآخَرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وہ اپنی جان پر ظلم کر لیتے ہیں اور وہ پھر لوٹ آتے ہیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَإِمَّا يَتُوبُ إِلَيْهِمْ، کہ ہم چاہیں تو ان کو عذاب دے دیں اور چاہیں تو ان کی طرف ان کو معاف کر دیں، ان کی طرف معافی کی نگاہ سے ان کی طرف دیکھیں، توجہ فرمائیں۔ تو ہم جیسے گناہگار وہ درمیان میں لٹکے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ منشا اور مرضی پر ہے کہ وہ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے یا ہمیں عذاب دے دے، لیکن اس کی بارگاہ سے امید ہے کہ وہ ہمیں معاف فرمائے، کیونکہ وہ معاف فرمانے میں بہت زیادہ وسیع ہیں، وسعت رکھتے ہیں، اور ان کے معاف کرنے والا اور ان جیسے معاف کرنے والا اور اس کائنات میں کوئی نہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے متعلق کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر اسراف کر بیٹھتے ہیں، جو گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو وہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العزت تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ جب یہ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا، جب یہ آیت مبارکہ اتری تو صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن یہ آیت مبارکہ اتری اس دن صحابہ کرام کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ دیکھو ہم کتنے بڑے گناہگار رات دن ہمارے معصیت میں گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی نافرمانیوں میں گزرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو سراپا اطاعت، جن کا ہر وقت میرے محبوب علیہ السلام کی رضا پر گزرتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے جویا ہوتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہمیشہ پابندی اور ہمیشہ اطاعت گزار لوگ تھے، پابندی کرنے والے لوگ تھے، وہ اس حالت میں بھی وہ اطاعت کی اپنے اعلیٰ ترین حالت میں بھی اپنے رب سے ڈرتے رہتے تھے اور خوفزدہ ہوتے رہتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جس دن یہ آیت اتری اس دن سب کے چہروں پر خوشی کے آثار تھے، سارے مسکرانے لگے کہ وہ فرمانے لگے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں امید پیدا ہو گئی کہ اب جتنے بھی ہم سے خطائیں ہو گئی، جتنے بھی گناہ ہو گئے، ہمارا رب ہمیں بخشنے والا ہے، بخش دے گا، کیونکہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہم اس کی رحمت سے کبھی مایوس ہونے والے نہیں ہیں۔ اور وہ اس نے خود یہ فرما دیا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العزت سارے گناہ معاف فرما دینے والا ہے۔ تو گناہگاروں کے لیے یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے جو میں نے سب سے پہلے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ توحید اور رسالت
یہ بنیاد جب تک مضبوط نہیں ہوگی باقی اگلے مراحل انسان طے نہیں کر سکتا. انسان توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر پکا یقین رکھنے والا ہو اور حضور علیہ السلام کی رسالت و ختم نبوت پر پکا ایمان رکھنے والا ہو تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے. خواہ وہ پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ہوں گے اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف فرما دے گا. کیونکہ مومن کوئی گناہگار سے گناہگار مومن بھی ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. اور وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ اللہ رب العزت کہ یہ وہ بندے ہیں جو قرآن مجید کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں اور اس کے باطن سے بے خبر ہے. یہ اہل تصوف کے 3 گروہ ہیں. جو مبتدی ہیں وہ گناہ کرتے ہیں, کبھی خطا کرتے ہیں, کبھی گناہ کرتے ہیں, کبھی ثواب کرتے ہیں, کبھی غلطی کر دیتے ہیں, کبھی پچھتا جاتے ہیں, کبھی توبہ کرتے ہیں, کبھی پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور مقتصد ومنہم مقتصد وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کی کتاب پر, سنت پر ظاہری طور پر عمل کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم, اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, راتوں کو سجدے میں جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے ہیں, روتے ہیں اور آوزاری کرتے ہیں کہ میرے مالک مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے معاف فرما دے. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, ان کے اعمال گناہ اور ثواب کے درمیان خلط ملط ہو گئے. وہ گناہ بھی کرتے ہیں, ثواب کے کام بھی کرتے ہیں, نیکیوں میں جب آگے بڑھنے پر آتے ہیں تو بہت زیادہ آگے نیکیوں میں بڑھ جاتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ان سے خطا بھی ہو جاتی ہے. یہ کہا ہے یہ خطا اجتہادی ہے, یعنی اعمال کرتے ہوئے, قرآن پر عمل کرتے ہوئے ان سے جو خطائے اجتہادی ہوتی ہے وہ ان صالحیت پسند لوگوں کی خطا تصور کی جاتی ہے. تو وہ فرماتے ہیں عسى الله ان يتوب عليهم, قریب ہے کہ اللہ رب العزت ان کی طرف توجہ فرماتے ہیں, ان کی توبہ قبول کرتے ہیں. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ رب العزت بہت زیادہ بخشنے والے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والے. اور پھر تیسرا گروہ سابقون بالخیرات باذن اللہ, تیسرا وہ گروہ ہے کہ جو نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے والے, کیا ہے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے. اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون, یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ہیں اور سب سے سبقت لے جانے والے لوگ ہیں. من المہاجرین, جو ہجرت کرنے والے لوگوں میں, صحابہ کرام میں وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی, ان لوگوں میں وہ سبقت لے جانے والے لوگ, وہ آگے بڑھ جانے والے لوگ سابقون بالخیرات ہیں, جو کتاب کے ظاہر پر بھی عمل کرتے ہیں اور کتاب قرآن مجید کے باطن کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیات کے اندر اتر کے بھی دیکھتے ہیں اور ان کی معرفت اور قرآن مجید کی صحیح معنی اور صحیح مفہوم ان کے دلوں کے اوپر واضح اور ان کے اوپر ان کا وضاحت ہوتی ہے, اور قرآن مجید کی حقیقی طور پر وہ قرآن پر عمل کرنے والے لوگ. حضرت عقبہ بن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اہل بیت اطہار میں بہت بلند مقام رکھتی ہیں, جن کی تطہیر کے لیے آیت تطہیر اتری ہے. یہ آیت تطہیر جو ہے یہ بنیادی طور پر ازواج مطہرات کے لیے اتری ہے. ہماری محفل میں بھی اب وہی اس کو معنی پہنائے جاتے ہیں جو دوسرے لوگ اس کو معنی پہناتے ہیں, لیکن حقیقی طور پر